وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 105 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 آیات میں اہل ایمان کو کچھ تقاضے بیان کیے گئے۔ ہر بندہ مومن سے اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ وہ انفرادی سطح پر تقوی کی روش اختیار کرے۔ اس کے بعد پھر اہل ایمان سے تقاضا ہے کہ وہ اکیلے زندگی بسر نہ کرے بلکہ مل جل کر اجتماعی سطح پر زندگی بسر کرے، اور ان کو جوڑنے والی شے بیان کی گئی ہے، وہ ہے قرآن، اللہ کی کتاب۔ اور جب یہ اہل ایمان جڑ جائیں آپس میں تو ان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ جو یہ کام کریں گے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ تفرقے کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہ بات بھی اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے جد و جہد نہ ہو، اہل ایمان اپنے اصل تقاضوں کو ادا نہ کریں، پھر توجہ تفرقوں کی طرف چلی جاتی ہے اور اختلافات جنم لیتے ہیں۔ تو اگر وہ فرائض جو دین نے عائد کی اگر ادا ہوتے رہیں تو اختلافات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ سب کا مقصد ایک ہی ہو جائے گا۔ لیکن وہ مشترکہ مقصد دین کو قائم کرنا، دین کو غالب کرنا اگر سامنے نہ ہو تو پھر اختلافات اور تفرقے وہ جنم لیں گے۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، جنہوں نے تفرقے کی روش اختیار کی۔ وَاخْتَلَفُوا، اور باہم اختلاف کرنے لگے۔ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکامات آ گئے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے، ایک ہے اختلاف رائے، ڈفرینس آف اوپینین، یہ پازیٹیو ہے، کنسٹرکٹیو اگر ہو تو پسندیدہ ہے ہمارے دین میں، اور صحابہ کے ہاں بھی ہمیں کچھ آراء کا اختلاف مل سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ائمہ کے ہاں بھی جو فقہاء ہیں ان کے بھی اختلاف مل سکتا ہے۔ اختلاف رائے بری شے نہیں، لیکن ایک شخص اپنی رائے پر کاربند ہو جائے کہ یہی حق ہے باقی سب کچھ غلط ہے، اور دوسرے کو کہ جس کے پاس دلیل کے مطابق کوئی رائے ہو یہ رائے رکھنے کا اختیار نہ دے، یہاں سے تفرقے کا آغاز ہوتا ہے۔ جب یہ ارج ٹو ڈومینیٹ والی کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں کیوں اس کی بات مان لوں، یہ میری بات کیوں نہیں مانتا، یہ ہے تفرقہ، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد 2 نتائج بیان کیے جا رہے ہیں آخرت کے حوالے سے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ اللہ ہمارے چہرے بھی ایسے بنائے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے برعکس وتسود وجوہ، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس جن لوگوں کے سیاہ ہو جائیں گے چہرے، ان سے پوچھا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ بات تسلیم کر لی تھی اللہ کی، لیکن تقاضوں پر عمل درآمد نہیں کیا، دین کے تقاضے فراموش کر دیے، نافرمانی کرتے رہے، دین کے لیے محنت نہیں کی، تو کیا ماننے کے بعد تم نے کفر کیا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب عذاب چکھو کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے مقابلے میں جن کے چہرے روشن ہوں گے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور یقیناً جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے اللہ ہمارے چہروں کو بھی روشن فرما اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک با مقصد طور پر تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم فرمانا نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، بالآخر اللہ کے حضور ہی پیشی ہے، وہاں جواب دہی کرنی ہوگی۔ کنتم خیر امۃ، اب مسلمانوں کو ان کے فرائض ایک مرتبہ پھر یاد دلائے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کس بنیاد پر؟ فرمایا کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہے جس کام کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا تم بہترین امت ہو، لیکن بہترین اس بنیاد پر جبکہ یہ ذمہ داری ادا کرو۔ دنیا کے ہر ادارے میں ہم دیکھتے ہیں کسی شخص کے پاس کوئی منصب ہے، کوئی پوزیشن ہے، تو وہ اسی وقت تک برقرار رہتی ہے وہ پوزیشن جبکہ اس کی ذمہ داریاں وہ ادا کرتا رہے۔ اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا، اپنی رسپانسبلٹیز کو پرفارم نہیں کرتا، وہ پوزیشن اس سے واپس لے لی جاتی ہے۔ تو فضیلت ذمہ داری کے ساتھ ہے، اور ذمہ داری کیا ہے؟ تمہیں پیدا کیا گیا لوگوں کے لیے۔ نبوت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب تم دعویٰ کرتے ہو کہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں ختم نبوت پر۔ Now you are responsible to convey the message of Allah سبحانہ و تعالیٰ to all humanity۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، آپ سے آپ۔ پہلے رسول آتے تھے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اب اللہ نے نبوت ختم کر دی ہے، تمہیں ذمہ دار ٹھہرایا کہ تم انسانی تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ۔ تو یہ فضیلت اس امت کی ہے اس ذمہ داری کے ساتھ کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ آج یہ فضیلت ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ آج زمین کے کونے کونے پر مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ آج جہاں ظلم ہوتا ہے اس کا نشانہ ہم مسلمان بنتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں امت مسلمہ بنایا تھا اور ہمیں پیدا کیا تھا، آج اس ذمہ داری کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ اگر آج ہم یہ ذمہ داری ادا کرنے پر آ جائیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہو جائے گی، ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی دین کا یہ کام کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 40 میں، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ لازماً اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کے دین کی مدد فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ کی نافرمانی پر کڑن ہوگی دل کے اندر، اور بندہ اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا۔ یہ اللہ پر ایمان کا بھی مطالبہ ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ ہیں ایمان لانے والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہیں ستانے کے سوا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے تمہارا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو وہ تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ یہود کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کتنی مخالفت کر لیں، تھوڑی بہت تکلیف کے سوا مسلمانوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور کبھی میدان میں نہیں آئیں گے، آئیں گے بھی تو فرار اختیار کر جائیں گے۔ چنانچہ ذکر ہے سورہ الحشر آیت نمبر 14 میں کہ یہ کبھی بھی تمہارا کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کریں گے، یا تو دیوار کے پیچھے سے سازش کریں گے یا قلعوں میں بند ہو کر تمہارا مقابلہ کر لیں گے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر آ بھی گئے تو پیٹھ پھیر جائیں گے، ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، سوائے یہ کہ اللہ کے کسی عہد میں آ جائیں، اللہ کوئی ٹھکانہ دے دے، وحبل من الناس، یا لوگوں کے عہد میں آ جائیں، جیسے کہ آج اسرائیل کی ریاست کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، برطانیہ سپورٹ کر رہا ہے، اپنے بل بوتے پر ان کا کوئی ٹھکانہ دنیا میں کبھی بھی نہیں۔ کہیں اللہ نے کچھ مہلت دے دی یا کہیں کسی اور حکومت نے یا ملک نے پشت پناہی کر لی تو ان کا برقرار رہنے کا معاملہ ہے، ادروائز ذلت ہی ذلت ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہی موضوع ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ آیت نمبر 61 میں بھی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی چشمہ کر دی گئی،
یہ سب کچھ کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا کہ لازماً میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ ان پر ذلت کیوں آئی؟ اللہ کے دین کی تعلیمات پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ان پر محتاجی کیوں آئی؟ اللہ کے دین کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ آج یہ ذلت اور رسوائی کی تصویر مسلمانوں کی امت پیش کر رہی ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں ہم ظلم کا شکار ہیں، اس لیے کہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کی دعوت اور اس کی قیام کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے۔ اب پھر قرآن حکیم کا توازن اور بیلنس نوٹ فرمائیے۔ ان میں جو لوگ برے تھے ان کا ذکر تو آ گیا، کچھ اچھے لوگ بھی اگر تھے تو قرآن نے ان کی صفات کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ توازن اللہ کے کلام میں ملتا ہے۔ بندوں کے کلام میں وہ ایکسٹریمزم ہوتا ہے، انتہا پسندی ہوتی ہے۔ کسی سے محبت کریں گے تو ہر بری بات بھی تسلیم کر لیں گے، اور کسی سے دشمنی کریں گے تو اس کی اچھائی کا بھی انکار کر دیں گے۔ لیکن اللہ کا کلام سراسر توازن پر مبنی ہے۔ اب اہل کتاب میں سے کچھ نیک لوگوں کا ذکر، لیسوا سواء، یہ سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو قائم ہے حق پر، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے اوقات میں وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھی بات کا نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ نیکی کے کاموں میں تیزی کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے۔ یہ ہے اہل کتاب میں سے بعض نیک لوگوں کی صفات۔ اس میں بھی نوٹ فرمائیے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ ہے امت کی اصل ذمہ داری کرنے کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، تم لازماً برائی سے روکو گے، اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ تم پر عذاب مسلط فرما دے گا۔ وقت آئے گا تم دعائیں مانگو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اگر اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہے تو یہ فریضہ امت کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما يفعلوا من خیر، اور وہ جو کچھ بھی نیکی میں سے کریں گے، فلن یکفروا، تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال انہیں کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے بعد ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے ان لوگوں کے انفاق کی کہ جن میں ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اب ایسے لوگ کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور کچھ نیکیاں کر بھی رہے ہیں تو فرمایا کہ وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح فیہا صر، ایسی ہے کہ جیسے ہوا اس میں سخت ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، وہ جا لگے اس قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا پھر اس کو تباہ کر دے۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ تو ایمان کے بغیر نیکی ایسی ہی ہے کہ انسان نے خوب فصل اگائی ہو لیکن وہ تباہ و برباد ہو جائے، کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ اس کے بعد یہود و نصارہ اور کفار سے تعلقات کے حوالے سے ایک بڑی اہم رہنمائی دی جا رہی ہے، جو کہ ایک اسلامک گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی کا بھی بڑا اہم اصول ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ان کے منہ سے،
وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے آیات واضح طور پر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اب یہ دراصل پس منظر میں بات تو یہ ہے کہ اوس و خزرج کے جو قبائل عرب کے مدینے میں آباد تھے، ایمان لے آئے تھے، ان کے کچھ پرانے تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ، تو ان سے کچھ مراسم ان کے رہ گئے تھے، باقی تھے، تعلقات جاری تھے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کو احتیاط کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے ایک الگ بات ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تجارتی لین دین کرنا، حسن سلوک کرنا، اس کی اجازت ہے، لیکن جو رازداری والی دوستی ہے اور انٹیلیجنس انفارمیشن کو شیئر کرنے والی بات ہے آج کی جدید اصطلاح میں، وہ مسلمان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ کفار کے ساتھ رازداری، کفار کے ساتھ اپنے رازوں کو شیئر کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور یہی اصول ہے ایک اسلامک گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، مسلمانوں یہ تم ہی تو ہو جو ان کو دوست رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے۔ تم چاہتے ہو کہ کچھ تعلقات ان سے رہیں، کچھ نبھانا چاہتے ہو، اور یہ ایسا نہیں چاہتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ تمہارے قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ مزید ان کی روش کا بیان آ رہا ہے، ان کی دشمنی کا بیان آ رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو غصے سے تمہارے خلاف اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں خود ہی مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر مسلمانوں تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے، تو کیسے ان سے کوئی تم توقع کر سکتے ہو کہ تعلقات استوار رہیں گے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کیے رکھو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی روش اختیار کیے رکھو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کا فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ بہت خوبصورت ہدایت یہ ہے۔ یہ غیر مسلم، یہ یہود و نصارہ، یہ اللہ کے دین کے باغی کتنی سازشیں تمہارے خلاف کر لیں، کتنی تیاری کر کے تمہارے خلاف صف آرا ہو جائیں، لیکن اگر تم صبر کا دامن تھامے رہو اور برداشت کرو آنے والی مشکلات اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، تو ان کا یہ فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ یہ ہے اصل میں ایمان کا مسئلہ۔ مومن کا توکل اسباب پر نہیں ہوتا، مومن کا توکل اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہی ذات پر توکل عطا فرمائے اور غیروں اور اللہ کے دین کے باغوں کے شروع سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ 2 رکوع مزید مکمل ہوئے، رکوع نمبر 11 اور 12 سورہ آل عمران میں۔ اب 6 رکوع آ رہے ہیں جس میں تفصیل سے غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ آئے گا۔ مناسب ہے کہ اس کی کچھ تمہیدی گفتگو پیش کر دی جائے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تھا، اور یہ پہلا معرکہ تھا باقاعدہ طور پر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان۔ 1000 کا لشکر مشرکین کا اور 313 صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ مشرکین انتقام کے جذبے کے اندر مبتلا تھے اور کسی نہ کسی طرح چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ شوال 3 ہجری میں انہوں نے فیصلہ کیا مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کا۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ بدر کے موقع پر ابو سفیان بعد میں ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت وہ مشرکین کی ہی طرف تھے۔ ان کا ایک تجارتی قافلہ بچ کر آ گیا تھا، تو ان مشرکین نے غزوہ بدر کے بعد طے کیا کہ اس تجارتی قافلے سے جتنی بھی آمدنی ہوگی سب مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کی جائے۔ 3000 کا انہوں نے لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے خلاف اقدام کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پہلے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کیا اسٹریٹجی اختیار کی جائے۔ صحابہ میں سے جو نوجوان تھے، جو شیلے تھے، اور پھر وہ کہ جن کو غزوہ بدر میں جام شہادت نوش کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کھلے میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے دیکھی صحابہ کی، تو آپ نے بھی فیصلہ فرما لیا کہ کھلے میدان میں چل کر ان کا مقابلہ ہوگا۔ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاً اپنی رائے یہ تھی کہ مدینے کا دفاع کیا جائے، اور اتفاق یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی
جو منافقین کا سردار تھا اس کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے کے اندر ہی محفوظ رہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کی رائے میں تو یہ پہلو ہوگا کہ جان بچ جائے گی، دفاع کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور ذرا باندھ کر باہر تشریف لے آئے ہتھیار سجا کر۔ بعض صحابہ کو اپنی اس خطا کا احساس ہوا کہ ہم سے کچھ جلد بازی ہو گئی ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دینی چاہیے تھی، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو ہم مدینے میں رہ کے دفاع کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کسی نبی کے لیے روا نہیں کہ جب وہ ہتھیار سجا لے تو جنگ کے بغیر اس کو اتار دے، اب تو میدان میں چل کر ہی مقابلہ ہوگا۔ 1000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ راستے میں مقام شوط پر آ کر عبداللہ بن ابی 300 افراد کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ چاہتا تو پہلے بھی علیحدہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا مسلمانوں کے دلوں میں کمزوری پیدا کرنے کا۔ وہ 300 کو لے کر علیحدہ ہوا، اس سے کہا کہ ہماری بات ہی نہیں مانی، ہم کیوں لڑیں۔ اب 700 مسلمان رہ گئے اور سامنے سے 3000 کا لشکر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں ترتیب دی، اللہ سے مدد بھی مانگی، اور ایک درہ تھا احد پہاڑ کے قریب، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مقرر فرمایا، اور ان پر ایک اپنے امیر کو مقرر کیا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور یہ ہدایت فرمائی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم یہاں سے نہ ہلنا، اور 50 افراد کو یہاں پر مقرر کیا۔ راستے میں یہ بھی ہوا کہ 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ بنو حارثہ، بخاری شریف میں تفصیل آئی ہے، ان میں کچھ کمزوری سی آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سہارا دیا، کیونکہ نفاق نہیں تھا، وقتی طور پر ایک کمزوری کی بات ہو گئی تھی، نیت میں خلوص تھا، اللہ نے ان کو سہارا بھی دے دیا۔ اب معاملہ شروع ہوا جنگ کا، ابتداءً مسلمان غالب آ گئے اور مشرکین کو شکست ہوئی ابتداءً۔ اس کے بعد جو درے پر 50 صحابہ کرام مقرر کیے گئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے تو اب تو معاملہ ختم ہو گیا، وہ درے سے نیچے اترنے لگے۔ ان کے جو امیر تھے، مقامی امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ بھائی درہ مت چھوڑو، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ تو 35 افراد وہ نکل گئے وہاں سے تقریباً، انہوں نے کہا کہ فتح ہو گئی، اب رکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم تھا یہی رہنا، ہم نہیں ہٹیں گے یہاں سے۔ یہاں 35 افراد وہاں سے اتر گئے۔ ادھر جو مشرکین چلے گئے تھے ان میں خالد بن ولید بھی شامل تھے، جو بعد میں ایمان لے کر آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بہادر تھے، جری تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ درہ خالی ہو گیا اور یہاں سے پلٹ کر حملہ کرنے کا موقع ہے، تو وہ پیچھے سے چکر کاٹ کر اس درے پر آئے۔ 15 صحابہ جو موجود تھے ان کو شہید کیا، اور پھر آئے میدان میں اور مسلمانوں کی پشت کی جانب سے حملہ کیا۔ ادھر جو دیگر مشرکین آگے چلے گئے تھے، ابو سفیان وغیرہ، وہ پیچھے آئے اور دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہوا، اور 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، جسم سے خون کا فوارہ بھی جاری ہوا، احد کا میدان آپ کے خون سے رنگین ہوا ہے۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا اللہ کے دین کے راستے میں۔ یہ تمہید سننے کے بعد اب آئیے ان آیات کا ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اہل ایمان کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے لگے، صفیں ترتیب دے رہے تھے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اِذْ هَمَّ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ، مسلمانوں جب تم میں سے 2 گروہوں نے ارادہ کیا، ان تفشلا، کہ وہ کچھ ڈھیلے پڑ جائیں۔ اب نوٹ فرمائیے سنت کی اہمیت کو۔ قرآن حکیم ہمیں نہیں بتاتا کون سے 2 گروہ تھے، یا قبیلے تھے، یا جماعتیں تھیں، یہ بیان حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں بنو سلمہ بنو حارثہ کے 2 قبیلے تھے، وقتی طور پر کچھ کمزوری آ گئی تھی، لیکن آگے بڑے پیارے الفاظ اللہ نے ان کے لیے بیان فرمائے، واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا پشت پناہ تھا۔ تو یہ دونوں قبیلوں کے افراد کہتے تھے کہ یہ الفاظ ہمیں پسند ہیں کہ ہم کمزور پڑے، لیکن اس سے زیادہ یہ الفاظ ہمیں پسند ہیں کہ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا پشت پناہ تھا، کیونکہ بدنیت ہی نہیں تھی، نفاق نہیں تھا، تو اللہ نے تھام لیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں۔ اب تبصرہ غزوہ احد کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے پہلے غزوہ بدر پیش آ چکا تھا۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی سورۃ الانفال میں، اور غزوہ احد ہے سن 3 ہجری میں، جس کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ ایک معرکہ پہلے پیش آ چکا تھا، اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، تو اس کو ریفر بیک کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً اللہ تمہاری مدد فرما چکا ہے بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم کمزور تھے، 1000 کا لشکر تھا کفار کا، تم 313 تھے،
وہ پوری تیاری کے ساتھ جشن مناتے ہوئے آ رہے تھے، تمہارے پاس 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ تھے فقط، اور جنگ کا تمہارا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ تفصیل انشاءاللہ سورۃ الانفال میں بیان ہوگی۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اذ تقول للمؤمنین، یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اہل ایمان سے کہہ رہے تھے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں سے نازل کیے جانے والے۔ یہ مفسرین کی رائے ہے کہ اشارہ ہے بدر میں جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی، 3000 کا لشکر تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی بشارت دلوائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 3000 فرشتے آ جائیں گے، تاکہ پورے دل جمعی کے ساتھ مسلمان قتال میں حصہ لیں۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے سنت کی اہمیت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا تھا، قرآن میں کہیں نہیں، اور اللہ ہی نے یہ بشارت دی کہ اپنے رسول کو کہ آپ صحابہ کو بتائیے کہ فرشتے آنے والے ہیں، تو یہ بھی وحی ہوئی۔ تو قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ اتھارٹی آف سنہ کی اہمیت سمجھیے، سنت کی اہمیت کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں، قرآن میں کہیں اور ذکر نہیں ہے، یہ بشارت اللہ نے ایک وحی کے ذریعے اپنے حبیب کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، ویأتوکم من فورہم ھذا، اور وہ اسی دم تم پر چڑھ آئیں، یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 نشان زدہ فرشتوں سے۔ مراد یہ ہے کہ جب بدر کا معرکہ شروع ہوا تو ایک افواہ اڑا دی گئی کہ فلاں فلاں جو ہیں وہ اتنا سارا لشکر لے کر آ رہے تو مشرکین کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے پہلے 3000 کی بشارت کا ذکر کیا، اب کہا کہ اگر وہ اور کمک بھی آ جائے مشرکین کے پاس تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھیجے گا، 5000 کو بھیج دے گا، نشان زدہ ہوں گے، مقرر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ اہل ایمان کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی اگلی آیت میں، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور یہ تو صرف اللہ نے تمہاری خوشخبری کے لیے بیان کر دیا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کے پاس سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ تو خوشخبری مسلمانوں تمہیں تسلی دینے کے لیے دے دی گئی کہ اللہ فرشتوں کو بھیج دے گا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ فرشتے آئیں تو اس کے دین کا کام ہو، وہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن بہرحال اسباب کے تحت یہ خوشخبری بھی تمہیں سنا دی گئی ہے۔ تو مومن کا، پھر عرض کر رہا ہوں، اصل توکل، اصل بھروسہ اسباب یا اپنی تیاری پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب اللہ رب العزت پر ہوتا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ وہ اللہ ان لوگوں کے گروہ کو کاٹ ڈالے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا انہیں رسوا فرما دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تو وہ ناکام لوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آ گیا، جیسے کہ عرض کیا گیا کہ احد کے میدان میں جب وہ حملہ ہوا ہے، بھگدڑ مچی ہے، مشرکین دونوں طرف سے حملہ آور ہوئے ہیں، صحابہ شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ہوش ہوئے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی خود کی کڑیاں جو تھیں رخسار مبارک میں داخل ہو گئی تھی، اس کو نکالا گیا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا، جسم مبارک لہو لہان ہوا، آپ بے ہوش ہو کر گرے بھی ہیں۔ جب آپ بیدار ہوئے ہیں تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کے چہرے کو خون آلود کر دیا؟ اللہ کیسے اس قوم کو ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا؟ یہ زبان پر الفاظ آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، خواہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے یا اللہ انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں۔ اللہ کے فیصلے ہیں، جب چاہے گا کسی کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ یہی خالد بن ولید ہے نا ابھی، جن کے آنے کی وجہ سے یہ پانسا پلٹ گیا بازی کا، مسلمانوں میں سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، یہی خالد بن ولید آگے چل کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو خطاب دیا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ تو اے نبی آپ کا اختیار نہیں، آپ کام کیے جائیے، محنت کیے جائیے،
اور میرے اور آپ کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ اتنی محنت کہ اللہ کے رسول کا خون گیا اس دین کے راستے میں، احد کا میدان رنگین ہوا اس دین کے راستے کے اندر، تب جا کے اللہ کا دین غالب ہوا ہے۔ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی ہدایت کس کو ملے کس کو نہ ملے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہمیں اس کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے یا بخش دے گا، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے یا عذاب دے گا، دونوں تراجم ممکن ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں سود کی حرمت کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 279 کی تشریح کی روشنی میں عرض کیا جا چکا ہے کہ سود کی حرمت کے احکامات گریجولی آئے تھے، تدریجاً آئے تھے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278 279 آخری آیات ہیں سود کے موضوع پر جو کہ نازل ہوئیں۔ اس وقت ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ تدریجی احکامات کے ضمن میں آئی تھی، اور یہاں سود مرکب یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے متعلق بھی نوٹ فرما لیجئے، منافقین نے قتال سے جی چرایا تھا، اس کی بنیادی وجہ ہے دنیا کی محبت کا دل میں پیدا ہو جانا، اور دنیا کی محبت کی ایک علامت ہے سود خوری۔ انسان چاہتا ہے کسی طرح پیسہ مجھے مل جائے، چاہے دوسرے کا خون نچوڑ کر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پوری سوسائٹی پر ظلم کر کے ہی کیوں نہ ہو، اس کی ممانعت کر دی گئی۔ مزید یہ کہ یہ سود حرام ہے، اور حرام خوری سے بزدلی پیدا ہو جاتی، پھر دین کے لیے محنت نہیں ہو سکتی۔ تو اس دنیا کی محبت کو مٹانے کے لیے، اس بزدلی سے بچانے کے لیے سود کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ نہ لو، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہ گریجولی حکم آیا تھا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 279 میں کہہ دیا گیا فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ، سود کے نظام کو چھوڑ دو، تو تمہارے لیے رأس المال ہے، پرنسپل اماؤنٹ ہے۔ گویا فائنلی سمپل انٹرسٹ کی بھی نفی کر دی گئی، تو نہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی اجازت ہے نہ سمپل انٹرسٹ کی اجازت ہے، ہر قسم کا سود ہمارے دین میں حرام ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو اس آگ سے جو کفر کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ سود ہے جو انسان کو کفر اور جہنم کی آگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انفرادی سطح پر فوراً ہمیں بچنا چاہیے، اور اجتماعی نظام میں سود کا نظام جاری ہے، اس کو بدلنے کی ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت، جس کی وڈتھ آسمانوں اور زمین کی مانند ہے۔ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ ہماری زبان کی اصطلاح میں میکسیمم کسی شے کی وسعت کا اگر ہم اندازہ کرنا چاہیں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، لیکن جنت اصلاً کیسی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گیا۔ تو یہ ایک اندازہ ہے جو ہمیں دیا گیا، اتنی وسیع ہے، وسعت کا، وڈتھ کا یہ عالم ہے، تو اس کی لینتھ کیا ہوگی، اس کی لمبائی کیا ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ اگر بھاگ دوڑ کرنی ہے، کمپیٹ کرنا ایک دوسرے سے، محنت کرنی ہے، تو دنیا کے چند مال و اسباب کے لیے نہ کرو، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ اس جنت کے لیے کوشش کرو جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اللہ کی بخشش کے لیے کوشش کرو کہ جس کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ ہمیں اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو، آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ جنتی لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ اگلی آیت میں بیان کیا گیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہنم کی آگ سے بچو
چاہے کھجور کا ایک دانہ دے کر ہی بچ سکو تب بھی بچنے کی کوشش کرو۔ آدمی یہ نہ دیکھے کہ میں کیا دے رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھے کہ میں کس خلوص کے ساتھ دے رہا ہوں۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ تو چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگ دستی ہو، ضرور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، پہلوان طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، ریسلنگ کے اندر کسی کو ہرا دے، وہ نہیں، طاقتور وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے میں کنٹرول میں رکھے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، مزید ان صفات کا بیان آ رہا ہے جو جنت والوں کی ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور اگر وہ لوگ کبھی کوئی بری بات کر بیٹھتے ہیں، کوئی بے حیائی کر بیٹھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، اگر کر بیٹھ جائیں کبھی ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھیں، کوئی نافرمانی کا کام کر بیٹھیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو بخشنے والا ہو۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس پر اڑے نہیں رہتے، وہم یعلمون، جبکہ وہ جان لیتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اہل ایمان کی شان کیا ہے؟ گناہ نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ کہ اگر گناہ ہو جائے تو بندہ رجوع کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ کی طرف۔ گناہ تو ہو گیا، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ شریف میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو گناہ ہو سکتا ہے، یہ بعید نہیں، اصل شے ہے کہ بندہ گناہ پہ اڑا نہ رہے بلکہ رجوع ہو جائے اللہ کی طرف، سچی توبہ کرے، اور وہ یہ ہے کہ گناہ کو بالفعل ترک کر دے، یہ اصل توبہ ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے بخشش، وجنات، اور جنتیں، باغات، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی عمدہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو خرچ کرنے والے ہیں ہر حال میں، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، جو معاف کرنے والے ہیں، جو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں، جو اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینے والے ہیں، اور جو گناہوں پر اڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما۔ قد خلت من قبلکم سنن، گزر چکے ہیں تم سے پہلے بھی طریقے اور واقعات، فسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیے قرآن کہتا ہے سیر کرنی چاہیے، لفظ یہی لیا جاتا ہے، لیکن کس لیے؟ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر ادھر دنیا میں کہیں جانا بھی ہے تو ایک مقصد یہ بیان کیا گیا کہ عبرت حاصل کرو گزشتہ لوگوں کے حالات اور واقعات سے۔ ہمارے ملک میں موئنجو دڑو، ہڑپا، ٹیکسلا، یہ بڑی بڑی تہذیبیں جو برباد ہو گئیں موجود ہیں نا، ان کے آثار موجود ہیں، لوگوں نے پکنک پوائنٹ بنا لیا، عبرت ذرا بھی حاصل نہیں ہو رہی۔ اتنی عظیم تہذیبیں تھیں تو کیوں برباد کر دی گئی؟ تو بھائی یہ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ ہے وضاحت لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد بڑی پیاری ہدایات اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ کمزور ہو جاؤ نہ غم کھاؤ، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی غالب رہو گے مسلمانوں اگر تم ایمان والے ہو۔ غزوہ احد میں یہی ہوا، ابتداءً مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی، اس کے بعد بازی پلٹ گئی، مسلمانوں کو شکست ہو گئی وقتی طور پر، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اس پر اللہ کی طرف سے مورال کو بلند کیا جا رہا ہے، کمزور نہ ہو جاؤ اور غم نہ کرو، تم غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، حقیقی ایمان ہو تو اللہ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے۔
آج ہمارے زوال کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقی ایمان ختم ہو گیا ہے، جو کہ ملتا ہے قرآن حکیم سے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 2، سورہ التوبہ آیت نمبر 124، ان دو آیات کا حاصل یہ کہ قرآن سے ایمان ملتا ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میں ایمان ہوگا تو تم غالب رہو گے۔ اس کے بعد اب اللہ کی طرف سے تسلیاں آ رہی ہیں کہ یہ وقتی تمہارا نقصان ہو گیا، 70 تمہارے ساتھی جام شہادت نوش کر گئے، اس پر اللہ کی طرف سے تسلیاں آ رہی ہیں۔ اِن یمسسکم قرح، اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو یقیناً اس قوم کو بھی اس سے پہلے زخم پہنچ چکا ہے۔ آج اگر تمہارے 70 صحابہ نے، تمہارے 70 ساتھیوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے، تو بدر میں مشرکین کے 70 افراد تم نے بھی مارے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں جو ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ تم میں سے بعض کو اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ یہ مقاصد ہیں۔ یہ احد کے میدان میں جنگ ہوئی، یہ معرکہ پیش آیا، خاصی مشکلات اس میں تھیں، 300 منافقین پہلے ہی علیحدہ ہو گئے۔ تو واضح ہو گیا نا کون ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، کون ایمان کا سچا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ مقاصد ہیں جس کے تحت اللہ تعالیٰ یہ معاملات بدلتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 2، شہادت کا رتبہ کتنا عظیم ہے۔ سورہ البقرہ آیت 154 اور سورہ آل عمران آیت 169، ان دونوں مقامات پر کہا گیا کہ جن کو شہادت کا رتبہ مل جائے ہمیشہ کی زندگی اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تمہاری چاہت بھی ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں کہ وقتی طور پر شکست آئے مسلمانوں پر، اللہ بعض لوگوں کو شہادت کا رتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کی مدد ان ظالموں کے ساتھ نہیں، تمہارے ہی ساتھ ہے۔ ان مقاصد کے تحت وقتی طور پر شکست کا معاملہ ہو گیا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ چھاڑ کر علیحدہ فرما دے ان کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو مٹا دے۔ منافقین علیحدہ ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقاصد تھے کہ یہ چھانٹی ہو جائے اور حق والے ہی آگے بڑھتے رہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تو اللہ نے ظاہر ہی نہیں فرمایا تم میں سے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں۔ یہ مراحل آتے ہیں، یہ بدلتے حالات میں معلوم ہوتا ہے کون واقعی سچا مومن ہے، صبر کرنے والا ہے، اور کون ہے جو جلد باز ہے، دنیا کے مفاد کی وجہ سے آیا تھا اور وہ چلا جائے گا۔ تو ان مراحل سے گزر کر ہی جنت تک پہنچ سکتے ہو۔ تو یہ مشکلات اس لیے کہ ان سے اللہ گزار کر تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور یقیناً اس سے پہلے تم شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ وہی صحابہ نوجوان تھے، جو شیلے تھے، یا بدر میں موقع نہیں مل سکا، ان سے بھی کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، اور یقیناً اس سے پہلے تم شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے، تمہارے سامنے معاملہ ہو گیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہاری آنکھوں کے ہی سامنے ہی یہ معاملہ موجود ہے۔ تو آگے بڑھو اور شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پیروی کرتے ہوئے دین کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔